بون فائر بھی اسی نظریے میں شامل ہے، تاکہ ان سے مردہ روحوں کو ان حرکتوں سے باز رکھا جائے، خوف زدہ کر کے یا بعض قربانیاں دے کر ان کو خوش کر کے ان مردوں کو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ڈرانا ہوتا ہے، اگر ڈرانا ہے تو پھر اس کے لیے کاسٹیوم اور خاص قسم کے لباس بنائے گئے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، جب عیسائیت پھیلی تو انہوں نے بھی اس رسم کو اپنا لیا اور یہ بھی ان کے تہوار کے طور پر اس میں شامل کر لی گئی۔ کیتھولکس خاص طور پر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ رسم عیسائیت کی وجہ سے اور پھر میڈیا کی وجہ سے، آپس تعلقات کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا میں پھیل چکی ہے، مغرب میں خاص طور پر، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں یو کے میں، جاپان میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ملکوں میں۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ چھپی ہوئی برائی ہے۔ مغرب میں رہنے والے جسے مسلمان بھی اسے اختیار کر رہے ہیں۔ بچے مختلف لباس پہن کر گھر گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے کچھ وصول کیا جاتا ہے تاکہ روحوں کو سکون پہنچایا جائے۔ یعنی گھر والے اگر ان مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے بچوں کو کچھ دے دیں تو مطلب یہ ہے کہ اب مردے اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک شرک ہے۔ بے شک اب یہی کہیں کہ یہ فن ہے، ایک تفریح ہے، لیکن جو پیچھے نظریات ہیں وہ مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک احمدی بچے کے وقار کے ویسے بھی خلاف بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنایا جائے اور پھر گھروں میں مانگتے پھریں فقیروں کی طرح، چاہے وہ یہی کہیں کہ ہم مانگنے جا رہے تھے یا چاکلیٹ لینے جا رہے تھے، لیکن یہ مانگنا بھی غلط ہے۔ احمدی کا ایک وقار ہونا چاہیے اور اس وقار کو بچپن سے ہی ذہنوں میں قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ اور پھر یہ چیزیں جو ہیں مذہب سے بھی دور لے جاتی ہیں۔ بہرحال جب یہ بنایا جاتا ہے تو یہ پیغام اس میں ہے کہ چڑیلوں کا وجود، بدروحوں کا وجود، شیطان کی پوجا، مافوق الفطرت چیزوں پر عارضی طور پر یقین جو ہے، فن کے لیے یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی غلط نظریہ ہے۔ بس یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ اس سے ہمارے بچوں کو نہ صرف پرہیز کرنا چاہیے بلکہ سختی سے بچنا چاہیے۔ ماضی قریب تک دیہاتوں کے رہنے والے بچوں کو، جو لوگ تھے وہ بچوں کو اس طرح جو ان کے دروازے پر مانگنے جایا کرتے تھے، اس خیال سے بھی کچھ دے دیا کرتے تھے کہ مردہ روحیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ بہرحال کیونکہ بچے اور بعض ان کے بڑے بھی بچوں کی طرف پوچھتے رہتے ہیں طرف سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بد رسم ہے اور ایسی رسم ہے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بچوں میں فن کے نام پر، تفریح کے نام پر غلط حرکتیں کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمسایوں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ سے بھی اور ہمسایوں سے بھی اور اپنے ماحول سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی بد اخلاقی سے پیش آنے کا رجحان بھی اس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سروے ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے جرائم بھی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے ان میں ضرورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب میں ہر برائی کو بچوں کے حقوق اور فن کے نام پر تحفظات مل جاتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے اور مل رہی ہے، لیکن اب خود ہی یہ لوگ اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھانے لگ گئے ہیں کیونکہ اس سے اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ پھر ہیلووین کے خلاف کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچوں میں تفریح کے نام پر دوسروں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی برائی، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ بڑھ رہی ہے اور جرائم بھی اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو فلموں
نے غلط تربیت کی ہے، پھر اگر عملی طور پر ایسی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور ان کو تفریح کے نام پر بڑے انکریج کرنا شروع کر دیں تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا پھر پورے معاشرے میں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑی بات، جیسا کہ میں نے کہا، مردوں کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر کے شیطانی ان کے کسی بھی غلط عمل سے محفوظ کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر کے ایک شرک قائم کیا جا رہا ہے، یا تحفے تحائف دے کے بچوں کو ان کی روحوں کو خوش کیا جا رہا ہے، یا جادوگروں کے ذریعے سے جادوگر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ نہایت لغو اور بیہودہ تصور ہے۔ ایک مصنف ہیں ڈاکٹر گریس کیٹرمین ایم ڈی، وہ اپنی کتاب یو اینڈ یور چائلڈس پرابلمس میں لکھتے ہیں کہ ٹریجک بائی پروڈکٹ آف فیئر ان دی لائفز آف چلڈرن ایز ارلی ایز پری ایڈولیسنس از دی انٹرسٹ and involvement in supernatural occult phenomena، یعنی بچوں کی زندگی میں جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے خوف کی انتہائی مایوس کن حالت جو لاشعوری طور پر پیدا ہو رہی ہے، وہ مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی اور ملوث ہونے کی وجہ سے، جو ٹین ایج سے پہلے وہ یا اس دوران میں ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہیلووین کی وجہ سے بعض باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں یہ باتیں صرف یہاں تک نہیں رکتی کہ کاسٹیوم پہن کے گھروں میں مانگنے چلے گئے، بلکہ بعض بڑے بچے پھر زبردستی خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں گھر والوں کو، اور دوسری باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جرموں میں بھی، اور نتیجہ چند پھر جہاں وہ معاشرے کو، ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی دردسر بن جاتے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں پھر احمدیوں سے کہتا ہوں کہ ان باتوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ احمدی بچوں اور بڑوں کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں، جو ہمارا مقصد ہے اس کو پہچانیں، وہ باتیں کریں جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مغربی معاشرے کا اثر اتنا اپنے اوپر طاری نہ کریں کہ برے بھلے کی تمیز ختم ہو جائے، خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی ذات کی بڑائی کو ہی بھول جائیں اور مخفی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہری شرک بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش سے صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اٹھ جائے۔ اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، اور پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں، مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا،
اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ اور اگر ابراہیم کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز اولاد کے ذبح کرنے کا حکم ہو یا اپنے تئیں آگ میں ڈالنے کے لیے اشارہ ہو، تو ایسے سخت احکام کو بھی محبت کے جوش سے بجا لائے، اور رضا جوئی اپنے آقائے کریم میں اس حد تک کوشش کرے کہ اس کی اطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ بہت تنگ دروازہ ہے، اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ زنا سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنا بڑا کام نہیں، اور جھوٹی گواہی نہ دینا کوئی بڑا ہنر نہیں، مگر ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا اور اس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا، یہ وہ مرتبہ ہے کہ وہ جز صدیقوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان معمور ہے، اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنے خاص عنایات سے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے۔ چنانچہ خارق عادت، خارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے، یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ ان توقعات پر جو ہم سے انہوں نے رکھی ہیں پورا اترنے والے ہوں، اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل بھی فرمائے گا۔ اللہ کرے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔